آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نبیہہ. نبیہہ. نبیہہ آپ میری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایج ابھی کتنی ہو گئی ہے؟ میں 22 سال کی ہوں. 22 سال کی ہوگی. ایجوکیشن کتنی ہے آپ کی؟ میں نے میٹرک کیا. میٹرک آپ نے کیا ہوا ہے. آپ کی یہ کہانی جو آپ نے مجھے بتائی ہے، میں نے پھر آپ کے محلے کا بھی سروے کیا ہے، آپ کی گلی کا بھی سروے سارا کیا ہے، میں نے ان لوگوں سے بھی پوچھا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے. دیکھیں ناظرین، ہمیں جو بھی بندہ رابطہ کرتا ہے ہم باقاعدہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. ایسے سوشل میڈیا پہ ایک وہ فیک نیوز نہیں پھیلا دیتے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مجھے نبیہہ یہ بتاؤ کہ آپ نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو آپ نے کس امید پہ کیا، کیا سوچ کے کیا؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو میں سہارا دوں گا یا میں آپ کو سپورٹ کروں گا؟ جی میں بہت زیادہ امید لے کے آئی ہوں، اور میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ کہ آپ کافی عورتوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور میں نے ہیلپ کے حوالے سے کافی ویڈیوز دیکھی. مجھے پوری امید ہے کہ آپ مجھے سہارا دیں گے. دیکھو بیٹا، ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. مطلب ہم ایسے، میں بیسیکلی ایک میڈیا پرسن ہوں، میں مطلب شوبز سے بھی ریلیٹڈ ہوں. تو ہماری زندگی میں ہم اگر ایک ویڈیو بھی لگاتے ہیں تو کسی کی ہیلپ ہو جائے یا کسی کو کوئی اچھا مستقبل مل جائے، کچھ بھلا ہو جائے، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی لحاظ سے میں ویڈیو لگاتا ہوں کہ چلو کسی کو بہتر، کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے. اب جیسا کہ آپ وہاں سے آ گئی ہیں، اس ایک عذاب سے، ایک دوزخ سے نکل آئی ہیں آپ، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں پہ ایسا ماحول دیا جائے، آپ میری بہنوں کی طرح ہیں، آپ کو ایسا ماحول دیا جائے کہ آپ نے جو تکلیفیں دیکھی ہیں ان کا ہم ازالہ کر سکیں. اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آپ کے سر پہ ہم ہاتھ رکھ سکیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کن کن تکالیف کا وہاں پہ سامنا کیا، کیا ہوتا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مطلب میری اپنی پھپھو سگی ہو کے انہوں نے میرے ساتھ مطلب اس طرح سے ظلم کیا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو مطلب میں نے یہی دیکھا ہے کہ کبھی مجھے کوئی یہاں پہ آ کے کوئی مار رہا ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہو رہی ہے تو مار رہا ہے، اور پھر میری مطلب پڑھائی چھڑوا دی گئی، اس کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکی. مطلب اور آپ نے انہیں نہیں کہا کہ میں آپ کی بھتیجی ہوں یا آپ کی بیٹی ہوں تو آپ میرے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب میں نے نہ کہا ہو، میں تو اپنی پھپھو ہی مانتی رہی ہوں، اور مطلب میرے ماں باپ نے جب میرا خیال نہیں کیا تو میرے لیے تو میری پھپھو ہی ماں کی طرح تھی. لیکن میری پھپھو میری ماں ہی نہیں بنی. انہوں نے میری کسی تکلیف کو تکلیف سمجھا ہی نہیں، الٹا مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرے پہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹ گیا. مارتے جس تھے، میں پیٹتے تھے؟ کیا مطلب کیسے؟ ہر بات پر، ہر کام پہ، اور جو ہے وہ کچھ غلط ہو گیا ہے، کچھ ٹوٹ گیا ہے تو، اور پھر ان کے بچے تھے تو وہ بھی اس طرح سے آتے جاتے، کوئی بال کھینچ رہا ہے، کوئی کس طرح مار رہا ہے. اچھا اب میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی کزن بھی ہے جو آپ کی ہم عمر ہے، کیا اس نے بھی آپ کو کبھی سہارا نہیں دیا یا ساتھ نہیں دیا کہ یار یہ تو ہم عمر ہے، ہم سہیلیاں بھی آپس میں، یا اس کا رویہ کیسا تھا، رویہ آپ کے ساتھ؟ پھپھو نے ہمیشہ سے اس کو بتایا ہی اسی طرح سے ہے کہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، یہ اچھی نہیں ہے. مطلب کہ میں ایک بچی ہو کے انہوں نے تو میرے کردار تک پہ کئی بار جو ہے نا وہ اور انگلی اٹھائی ناظرین ہے. یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے پورے محلے میں اس بچی کے کردار کا پتہ کیا ہے کہ کہیں مطلب ہوتا ہے، سو ایشوز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور پورے محلے نے مجھے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ ان کو یہاں سے لے جائیں کسی بھی طرح، یہ بچی یہاں پہ بہت ظلم سہتی ہے. اور ایون کہ ان کا مطلب محلے والوں نے اس چیز کا کہا ہے کہ یہ کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے اس میں کہ کوئی ہوتا ہے کہ کوئی بری یا کچھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس پہ غلط الزامات لگائے جاتے ہیں. مجھے ایک چیز آپ بتا دیں کہ آپ نے تعلیم میٹرک بتایا، میٹرک تک حاصل کی ہے، جی آگے انہوں نے چھڑوا دیا. جی آپ کے امی ابو سے آپ کی بات ہوتی تھی؟ ہوتی تھی. تو آپ وہ چیزیں، وہ تکلیفیں ماں باپ کو نہیں بتاتے تھے؟ کئی بار بتائی، پر میرے ماں باپ نے کبھی بھی، انہوں نے کہا کہ مطلب تم رہو پھپھو کے ساتھ ہی اور مطلب وہ گزارو اپنی اپنی زندگی، لائف میں خوش تھے، وہ خوش کہتے تھے کہ رہیں. ہماری لائف نہ ڈسٹرب ہو. نہیں ہو، ناظرین انہوں نے میں خیال ہی نہیں کیا. مجھے وہ اس طرح ہی چھوڑ کے چلے گئے اپنے پھپھو کے پاس. ناظرین صد افسوس کی بات ہے کہ مثلاً کہ بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی ایک خدا کا ایسا تحفہ ہے کہ جس کے بعد کم از کم باپ کو خدا سے
کوئی اور کسی چیز کی حسرت ہی نہیں ہونی چاہیے. جس انسان کی بیٹی ہے اس کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا خاص کرم ہے, اور اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی. وہ ایک خدا نے اسے بہت بڑی رحمت سے نواز دیا ہوتا ہے. اور ایک یہ بیٹی ہیں کہ جن کو مثلاً کہ ان کے باپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, وہ انہیں بالکل ایسے ہی کہ بس ٹھیک ہے یہ ہے تو اسے سنبھال رہی ہے, آہستہ آہستہ پل جائے گی, بڑی ہو جائے گی, آگے شادی ہو جائے گی, کدھر جائے گی کدھر نہیں جائے گی کیا. خیر یہ ایک بات کی بات ہے. میں ایک چیز آپ سے چھوٹی سی پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی آپ جیسے میرے ادارے میں آ گئی ہیں, اگر میں آپ کو کہیں کالج میں ایڈمیشن دلواتا ہوں تو آپ پڑھنا چاہیں گی آگے؟ میرا بہت دل ہے کہ میں آگے پڑھوں, اور مطلب میں تب بھی اپنے پھپھو کو بہت دفعہ کہا کہ مطلب میرا اتنا دل کرتا ہے, میرے اتنے اچھے میٹرک میں میرے نمبر آئے پڑھ تھے. کے کیا بننا چاہتی ہیں؟ کیا ایک بندے کا مائنڈ ہوتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گی, میں فلاں بنوں گی, میں یہ میں وہ انجینئر, کچھ بھی. آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں پڑھ لکھ کے ایک بہتر انسان بننا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ جس طرح لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پیدا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, جس طرح کہ میرے ماں باپ نے کیا ہے میرے ساتھ. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک بہترین انسان بنوں. اور دوسرا یہ کہ میرے جیسی کئی ہزاروں لاکھوں بچیاں ہیں جو اس بالکل. مشکل سے گزر رہی ہیں, تو میں ان کا سہارا بن سکوں. کوئی یہ ایسا میں ادارہ جانتی یا ہوں. کچھ ایسا جی بنائیں, سپورٹ کرنا چاہ رہی جی, ہیں انہیں؟ کیونکہ ٹھیک ہے. یہ میں جانتی ہوں کہ میں کیسے گزری ہوں اس سب جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا اس سے. دیکھو ایک تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ اب جب کہ میرے پاس آپ آ گئی ہو, آپ کو ایک تو میں کالج میں ایڈمیشن کرواتا ہوں, اچھے سے اچھے کالج میں, اور یہ سارا کچھ نا مطلب اللہ کے کرم سے ہی ہونا ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو تکلیفیں پہلی لائف میں دیکھی ہیں وہ اب آپ کو نہ دیکھنی پڑیں. آپ کو ایک اچھا اور ایک اچھا انوائرمنٹ دیتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے اچھا جی سکیں, خوش رہ سکیں, اچھے سے اچھی کوئی جاب کر سکیں. دوسرا یہ کہ ناظرین یہ آپ نے ان کی کہانی سنی, یہ ہمارے پاس اس ٹائم موجود ہیں. ان کے ساتھ جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں, اگر کوئی بندہ ہمیں کال کرتا ہے یا ہمیں میسیج کرتا ہے, ہمیں کہتا ہے کہ میں انہیں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں, ان کا سہارا بننا چاہتا ہوں, تو کیا آپ اس کو وہ سپورٹ کرنے کی اجازت دیں گی؟ ہاں جی, اگر کوئی مجھے اللہ کا اچھا بندہ کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دے, یہ اس کی نیکی ہوگی میرے لیے. اچھا جیسا کہ مثلا ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں, ہم لوگ ویڈیوز اکثر بناتے ہیں تو کئی لوگ اچھے جو نیک انسان ہیں, کئیوں کی میں نے مطلب رشتے بھی کروائے ہیں. کوئی اگر ایسا پرپوزل بھیج دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا سہارا بنتا ہوں, سنت طریقے سے آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں, تو آپ کر لیں گی؟ جی میں کر لوں گی, کیوں نہیں. کس طرح کا انسان ہونا چاہیے, کیسا آپ کو لائف پارٹنر چاہیے؟ میرا زندگی سے بھروسہ اٹھ گیا, مجھے ایک بھروسے مند ایک سچا انسان چاہیے جو مجھے سہارا دے سکے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار آپ نے جتنے دکھ دیکھے ہیں وہ چلو گزر گئے, اب آپ کی باقی لائف میں ایسے دکھ نہیں آئیں گے, تکلیفیں نہیں آئیں گی, تو وہ اگر آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ اس کا پرپوزل قبول کر لیں گی؟ جی کر لوں گی. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آؤٹ آف کنٹری یا یو کے, کینیڈا یا وٹ ایور کوئی بھی کنٹری میں بلانا چاہتا ہے, آپ چلی جائیں گی؟ ہاں ہاں بالکل. ٹھیک ہے. ناظرین اسکرین پہ اپنا نمبر میں لگا رہا ہوں, آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کو کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے تب بھی وہ میرے نمبر پہ رابطہ کرے, میرا نمبر ہوگا, ان کا نمبر نہیں ہے. اور اگر انہیں کوئی سنت طریقے سے نکاح کا پرپوزل پیش کرنا چاہتا ہے یا مطلب ان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آخر میں ایک ان کی کہانی آپ نے سن لی, آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج دوں گا. دیکھیں بیٹیاں خدا کی نعمت ہوتی ہیں, اور دوسرا یہ چیز ہے کہ ان کی جیسے کہانی آپ نے سنی, ایسے کئی ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں جو مطلب والدین کی وہ غلط کیے ہوئے فیصلوں پہ وہ چکی میں پس رہی ہیں, وہ مشکل میں زندگی گزار رہی ہیں. تو خدا را کچھ اس کے بارے میں آپ لوگ غور کریں, بیٹیوں کو ناراض نہ کیا کریں, بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کریں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.